الحمدللہ، بہت بہت شکریہ تمام ہمارے مہمان خصوصی کا جو اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں پر موجود ہوئے ہیں۔ الحمدللہ کافی محنت اور مشقت اور انتظار کے بعد یہ وقت آ گیا کہ ہم لوگ کی خواہش تھی کہ ایک لڑکیوں کے لیے بھی ایک انسٹیٹیوٹ کھولا جائے جو بارکت بازار میں 4 سے 5 سال سے جو ہے لڑکوں کے لیے جاری ہے، چل رہا ہے۔ کئی پیرنٹس کے ریکویسٹ تھی کہ لڑکیوں کے لیے بھی اس طریقہ کا انتظام ہو جس طریقے سے بارکس میں چل رہا ہے کہ انسٹیٹیوٹ بوائز کے لیے۔ تو آج وہ گھڑی آ گئی، انشاءاللہ کچھ ہی پل میں اس کا ابتدا ہوگا۔ اور بہت بہت ہماری سلالہ ویلفیئر سوسائٹی کی یہ کوشش کے باہر جو ہے نا یہ آج یہ موقع آیا ہے، اور تمام جو احباب جو اس انسٹیٹیوٹ کے تعلق سے جو تعاون کیے ہیں یا محنت کیے ہیں یا وقت دیے ہیں، بہت بہت جزائے خیر ہو، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ان کی تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ان کے عمروں کو دراز فرمائے۔ الحمدللہ ہماری یہ کوشش ہے سلالہ ویلفیئر سوسائٹی کی کہ ایک مدرسہ تھا جو بارکس میں کچھ سال کے بعد اب یہ دوسرا مدرسہ ہوا، اور کچھ مہینوں کے بعد انشاءاللہ اور یعنی کہ تھوڑی سی یعنی کہ ایریا میں جتنا بارکس کا ایریا ہے جنرل کا سلالہ، ہر ایریا میں ہر گلی کے ایک دوسری گلی میں انشاءاللہ ہمارا مدرسہ رہے گا۔ یہ مدرسے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی کوئی تعلیم سے محروم نہ رہے۔ یہ مدرسہ یعنی کہ صرف قرآن اور دینی تعلیم کے علاوہ جو ہے نا ہمارے یہاں پورا انگلش تعلیم بھی دی جاتی ہے، جس میں اسپوکن انگلش، کمپیوٹر، اکاؤنٹنگ اور سافٹ ویئر وغیرہ بھی سکھایا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے بارکس میں جو بچے 14 بیچ نکل چکے ہیں ابھی تک، جس میں سے 800 سے 900 بچے جو ہے نا یہاں سے سرٹیفکیٹ حاصل کر چکے ہیں 4 سے 5 سال کے وقفے میں۔ یہ ایک مذاق نہیں ہے الحمدللہ۔ اس میں سے کئی بچے جو ہے نا بیرونی ملکوں میں جاب کر رہے ہیں، اور جو ہے نا اس جو ہمارے یہاں سے سیکھ کے جا کے آج بھی ان لوگ کے کال آتے ہیں، اور انہوں نے اپنا ہے کہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ سلالہ ویلفیئر سوسائٹی کا جو ہم کو یہاں سے فائدہ ہوا ہے، جو سیکھ کے گئے ہیں۔ تو خیر بہرحال یہ تو اب ابھی تک بھی ہماری جو کوشش رہی ہے وہ بیسک تعلیم پہ رہی ہے، یعنی کہ کمپیوٹر، اکاؤنٹنگ وغیرہ یہ تو بیسک چیز ہے، یعنی کہ تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے تو یہ بیسک ہی ہے۔ لیکن اگر ہماری بستی کے لوگوں کا تعاون رہا، اسی طریقے سے ہمت افزائی رہی، تو ذرا اور اس سے ایک قدم آگے جائیں گے ہم لوگ۔ جیسے مثلا پروفیشنل ڈگریز، چاہے وہ وکیلس ہو یا پھر ڈاکٹرس ہو یا تو پھر انجینئر ہو، یا تو کم سے کم ان کو اس طریقے کی ہم سپورٹ کریں کہ وہ آگے پڑھ سکے، چاہے وہ فائنانشیلی ہو یا ہمت افزائی کی ہو یا تو پھر اور کسی ٹائپ کی جو ہے نا ضرورت ہو، تو انشاءاللہ ہمارے یہاں سے ہم پوری کوشش کریں گے کہ آگے بڑھیں۔ کوئی بھی شہر، کوئی بھی محلہ ترقی یافتہ اس لحاظ سے نہیں کہلایا جاتا کہ وہ مالی حالت سے بہتر ہے یا پھر بلڈنگیں وغیرہ اچھی ہے، روڈیں اچھی ہے۔ ہمارا یہ اکثر تصور رہتا ہے کہ بھائی اگر شہر اچھا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم وہ ترقی کریں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم کو یہ جاننا چاہیے کہ بھائی کتنے تعلیم یافتہ لوگ ہیں ہمارے یہاں سے، کتنے ہمارے پاس ڈاکٹر ہیں، کتنے انجینئرس ہیں، کتنے پائلٹس ہیں، کتنے ایروٹیکل انجینئرس ہیں۔ اس بنا پہ ہماری پہچان ہے، اس بنا پہ ہماری ترقی ہوتی، اسی بنا پہ ہماری جنریشن آگے بڑھتی۔ نارملی ہم لوگ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر، انجینئر کا بیٹا انجینئر، جو بھی پروفیشن کا اولاد ہوتی ہے وہ اسی پروفیشن میں جاتی ہے۔ تو ابھی پروفیشن کا گیپ اب ختم ہو رہا۔ اب ہمارے یہاں سے پہلے جو کاروباری لوگ آتے تھے، جو حساب سے بھی ہمارے یہاں بزنس چلتا تھا، اسی حساب میں لوگ آگے بڑھتے تھے۔ تو اب تھوڑا سا ماحول چینج ہو رہا کہ اب ہمارے یہاں سے بھی جو نا پروفیشنل لوگ نکل رہے ہیں، چاہے اس میں ڈاکٹرس کی نہ ہوگا منیمم کوانٹٹی میں ہے لیکن ہے تو صحیح، انجینئرس ہے اور دوسرے پروفیشنلس میں بھی ہے۔ تو جب پروفیشنل بڑھتا تو آٹومیٹک ان کی جنریشن کا بھی پروفیشنل بڑھتا۔ تو یعنی کہ ایک سیدھی سمپل بات ہے، جس کا یعنی کہ گھرانہ جس طریقے سے ہے اس کی جنریشن بھی آگے اسی طریقے سے بڑھتی۔ تو بولنے کا مطلب کہ ہم ترقی یافتہ جبھی کہلائیں گے جب ہم تعلیم سے یعنی کہ آراستہ ہوں گے۔ پھر اسی طریقے سے ہم جانتے ہیں نا کہ کیرلا وغیرہ میں دیکھیے 99% جو ہے لٹریسی ہے وہاں پر، اور دوسرے اور بھی شہر کرناٹکا ہے۔ تو الحمدللہ اسی طریقے سے ایک دن انشاءاللہ حیدرآباد بھی آئیں گا، حیدرآباد میں ہمارا بارکس بھی جو ہے نا انشاءاللہ اس میں نام کمائیں گا۔ میں ہمیشہ اکثر یہ بات بولتا ہوں کہ کوئی زمانہ تھا آج سے 10-15 سال پہلے یا 20 سال پہلے، 10th بھی ہمارے یہاں سے کوئی بچہ پڑھ لیا تو وہ تعلیم یافتہ ہے بولتے تھے، ارے بھائی بچہ SSC کرے ہوا ہے۔
آج وہ بات نہیں ہے. آج کئی گریجویشن بچے ہیں یہاں پر, اور شہر کی ایسے کوئی کالج کی بس نہیں ہے, کوئی ایسے اسکول کی بس یا ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں ہے بارکس میں جو بچے ہمارے یہاں سے جا کے دوسرے بڑے بڑے کالجوں میں پڑھ رہے ہیں یا اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں. تو ایک وقت آئے گا, میرا بولنے کا مطلب کچھ ہی سالوں میں انشاءاللہ اولڈ سٹی میں بارکس میں سب سے زیادہ, یعنی کہ اولڈ سٹی میں سب سے زیادہ ایجوکیشن بارکس سے نکلے گا انشاءاللہ, کیونکہ یہ ہماری خاصیت ہے. عرب, کیونکہ زیادہ تر یہاں پر عرب قبائل ہے, ان ذہنی طور پہ, جسمانی طور پہ, ہر طور پہ بہت مضبوط ہے. تو ان کو ہمیشہ ایسی نظریے سے دیکھا جاتا ہے کہ بھئی یہ زیادہ غصے والے لوگ ہوتے, جلدی ان کے برداشت نہیں کرتے. لیکن وہ بات ختم ہو گئی, اب تعلیم یافتہ ہو رہے ہیں. تو جب تعلیم یافتہ ہوتے تو پھر ان کی پہنچ کہاں تک جا سکتی ہے, اب اندازہ کر سکتے ہیں. مثلا میں ایک بات بولنا چاہ رہا ہوں, اس سے پہلے ایک لیکچرر سے بات ہو رہی تھی میری کوئی کالج کی, تو بارکس کے بچوں میں اور دوسرے بستیوں کے بچوں کی جو کمپیریزن بتا رہے تھے کہ بھئی کوئی بچہ اگر مارکس کم لایا یا فیل ہوا یا پھر مارجن سے پاس ہوا تو اس کے ڈپریشن میں آ جاتا, یا تو کچھ تو قریب خودکشی کے بھی چل جاتے, بھائی میں فیل ہوگا کیا ہوتا ہے. لیکن بارکس کے بچے جو پڑھ رہے ہیں ان میں یہ خاصیت ہے, اللہ قلی والی مشکل نہیں ہے, فیل ہوں گا نا کوئی بات نہیں, لیکن میں فیل نہیں ہوتا, بہت ہائیسٹ مارکس جو بچے کلاس میں رہتے اس سے ہائیسٹ مارکس سے پاس ہوتا. تو وہ لوگ بولیں کہ بھائی